جی السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں جی ٹھیک ہے، آپ الحمدللہ۔ سے ہیں؟ جی جی ہاں بالکل جی بالکل جی ٹھیک ہوں مولانا الحمد۔ صاحب، میں نے ایک سوال آپ سے کرنا ہے۔ جی جی تو جن کا سوال ہے نا، وہ بھی میری سہیلی ہیں، میرے گھر میں ہی موجود ہے، لیکن ٹھیک خود نہیں وہ کر سکتی ہیں، مجھے انہوں نے بولا ہے کہ آپ مفتی صاحب سے پوچھیں۔ ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کا بیٹا ہے، وہ کرسچن لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہوں تو کرسچن جو لڑکی ہے وہ تو 2 3 4 سال سے مطلب سب کچھ وہ حلال جو بھی ہے سب کچھ مسلمانوں کی طرح کر رہی ہے سب کچھ۔ آپ یہ بتائیں کہ اس لڑکی جب وہ لڑکا اس لڑکی سے شادی کرے گا تو اس کو پھر لڑکی کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ مسلمان ہوگی یا کس طرح؟ کیونکہ کچھ لوگ تو ان کو بتا رہے ہیں، مجھے کہہ رہی تھی نہیں پوچھا 1 2 بندے سے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ اسٹریٹ وے جو ہے نا وہ بس وہ شادی کر لے لڑکی سے، کرسچن لڑکی سے مسلمان لڑکا شادی کر سکتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنی سہیلی کو چائے پلائی ہے؟ جی جی کھانا بھی کھا لیا ہم نے۔ چلیں تو بہت اچھی بات ہے۔ چلیں اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، بہت شکریہ۔ ناظرین، آنٹی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا ان کی ایک سہیلی ہے، ان کا بیٹا ایک کرسچن لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو کیا ایک مسلمان لڑکا ایک عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، گزارش یہ کرنی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو ارشاد فرما دیا کہ اہل کتاب سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اور وہ پاک دامن ہو اور یعنی اس کا کریکٹر اور کردار اچھا ہونا۔ تو اس صورت میں شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آج کل یہ جو کرسچن ہیں، زیادہ تر یہودیوں کے بارے میں تو کم یہ بات ہے، لیکن کرسچنوں کے بارے میں زیادہ یہ بات مشہور ہے، اور دیکھنے میں بھی یہی ہے کہ یہ اب کرسچن بھی نہیں ہیں، یہ اب دہریے ہیں، ایتھیسٹ ہیں۔ تو آپ جس لڑکی سے شادی کر رہے ہیں تو کیا پہلے تو وہ کہ وہ بھائی اہل کتاب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہے، اور یعنی اللہ رب العزت کو مطلب جو کرسچینٹی ہے اس کے پہ بلیو بھی کرتی ہے نہیں کرتی؟ اگر وہ کرتی ہے ٹھیک ہے اور کرسچن ہے تو پھر کیا جا سکتا ہے، اور لیکن اس سے بھی علماء نے کہا ہے کہ ناپسندیدہ ہے۔ ناپسندیدہ کیا؟ مکروہ ہے۔ نکاح ہو جائے گا، نکاح کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی نکاح حرام ہے یا نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح ہو جائے گا، لیکن اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو مسلمان کر لیا جائے نا، جب وہ مسلمان ہو جائے گی تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر اگر وہ شادی ہوتی ہے، پھر بچے ہوتے ہیں، دیکھیں بچوں کے بعد پھر وہ گھر میں، ابھی ہمارا ایک دوست ہے، بڑا پرانا دوست، اب تو کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی، تو اس کا میں نے نکاح بھی میں نے ہی پڑھایا تھا، تو اس نے ایک جب کرسچن لڑکی سے شادی کر رہا تھا تو میں نے اس وقت اس کو منع کیا۔ میں نے کہا یار تم بہتر ہے کہ کسی اچھی مسلمان لڑکی سے شادی کر لو، تو بہتر یہی ہے۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں وہ میں نے اسی سے کرنی ہے، تو کر لی اس نے۔ اچھا جب کر لی، اولاد بھی ہو گئی، اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا، بیٹی بھی ہو گئی، تو پھر کچھ عرصے بعد وہ اس کی بیوی جو ہے چلی گئی، بچے بھی لے کے چلی گئی، اور پھر میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ یار وہ اس کا لائف سٹائل ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا۔ میں نے کہا وہ تو پہلے سے ڈیفرنٹ تھا بھائی، جب تم شادی کر رہے تھے تو اس وقت کیا لائف سٹائل ڈیفرنٹ نہیں تھا؟ اس وقت بھی تھا کہ بھئی وہ کپڑے کیسے پہنتی ہے اور کھانے پینے کا، تو تمہیں پتہ نہیں تھا کہ بھئی وہ پوک بھی کھاتی ہے، ڈرنک بھی کرتی ہے، تو وہ یہ سب چیزیں ابھی وقتی طور پہ وہ چھوڑ رہی ہے، لیکن یہ بڑا مشکل ہوگا اس کے لیے۔ تو اب گھر میں یہی پرابلم شروع ہو جاتی تھی کہ وہ پوک نہیں پکے گا، شراب نہیں آئے گی، پھر وہ کہتی تھی اچھا یہ بچوں کے بارے میں مسئلہ کھڑا ہو جاتا تھا کہ بچوں کو یہ چیزیں بچے دیکھتے ہیں، ان پہ اثر پڑتا ہے، تو یہ کافی ایشوز تھے۔ پھر اس کا پورا ایک حلقہ احباب تھا، ایک سرکل ہوتا ہے۔ تو شادی کرنا بہت آسان ہے، میں آپ کو صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، شادی کرنا بہت آسان ہے، شادی کو نبھانا، شادی کو چلانا، اس کو کامیاب بنانا، یہ ہے اصل کمال۔ ہم لوگ جذبات میں آ کے شادیاں تو کر لیتے ہیں، تو شادیاں پھر اس کا انجام دیکھیں کیا نکلتا ہے۔ تو اصل تو انجام ہے نا، دیکھیں اب وہ بچوں کے ساتھ مسئلہ، پھر اس کا ایک فرینڈ سرکل تھا، وہ بھی سارے غیر مسلم تھے، اور ان کے درمیان اس کا اٹھنا بیٹھنا، بچوں کا آنا جانا، کھانا پینا، اور وہ حرام حلال کی تمیز نہیں، تو یہ روزانہ کا جھگڑا تھا، روزانہ کا جھگڑا۔ تو ایک دن بس وہ اٹھا کے چلی گئی، اس نے پھر ایسے ایسے الزام لگائے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو زیادہ تر دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% ایسا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شروع میں تو بندہ جوش میں ہوتا ہے نا، دیکھیں جوانی تو ہے ہی جوش کا نام،
تو اس وقت تو اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا جب اور ہم لوگ کیونکہ ہمارے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں، ایشوز آتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بتایا بہت اچھے، سب کچھ ٹھیک، اور دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. تو کیا ہوا کہ بھائی کہ بچی کو بھیجا امریکہ پڑھنے کے لیے، تو فردر اسٹڈی کے لیے، تو وہاں اس نے شادی بھی کی، بلایا بھی نہیں، پوچھا بھی نہیں، اور غیر مسلم سے کر لی. تو وہ رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ہوا. تو اب آپ مجھے بتائیں نا کہ اب ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے نا، ان کو بتانا ہے کہ بھائی یہ باؤنڈری ہے، یہ باؤنڈری ہے. مجھے آپ کو پتہ ہے کہ بھائی ہم نے شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا، جوا نہیں کھیلنا، حرام نہیں کھانا، پوک نہیں کھانا، ہمیں بتایا گیا نا، ہمارے بڑوں نے بتایا. تو اب یہ ماں باپ تو ہر وقت ساتھ نہیں ہوتے، اور تو ہمیں خود سے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے نا. تو اب وہ رو رہے ہیں کہ بھئی یار بچی نے یہ کام کر لیا. تو اب سوچنا یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کیوں اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بھئی اسلام کے اندر ہماری جو اسلامی روایات ہیں، ویلیوز ہیں، اس میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو اسی طرح سے میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی شادی آپ کریں. اچھا، اور پھر اسلام کے اندر بڑا یہ ہے کہ بھئی اگر آپ سب ان لڑکیوں سے شادیاں کرنا شروع کر دیں گے جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں، کریں، لیکن پھر ہماری بچیوں سے شادیاں کون کرے گا؟ بھائی ہمارے بچے اگر جا کے شادیاں کرنا شروع کر دیں تو پھر ہماری بچیاں کدھر جائیں گی؟ تو ہماری بچیوں سے بھی تو کسی نے شادیاں کرنی ہے نا، پھر ہماری بچیاں بھی ادھر ادھر چلی جائیں گی، تو وہ تو پھر آپ کو برا لگے گا. اسی بھائی سے آپ پوچھو کہ اس کی بہن کہے کہ بھئی اس گھر میں کہ بھئی لڑکے کو تو آپ کہتے ہیں کہ وہ کر سکتا ہے، اور آپ نے اس کو اجازت دے دی، اس نے کر لی، اب میں کرنا چاہتی ہوں، مجھے کیوں روکتے ہو؟ میں کیوں نہیں کر سکتی؟ میں بھی کروں گی. تو پھر پوچھیں اس سے کہ وہ کیا کہے گا. اس وقت تو اس کی غیرت جاگ جائے گی. تو لہذا تھوڑا سا سمجھداری کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اور جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہاں پہ یہ ایشوز ہیں، یہاں کے یہ چیلنجز ہیں. اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے بھائی وہ لڑکی بہت اچھی ہو، نیک ہو، صالح ہو، اور مسلمان بھی ہو جائے، تو بڑے اچھی اچھی لڑکیاں بھی ہیں، وہ مسلمان بھی ہوگی. اگر کرسچن رہتے ہوئے بھی وہ کہتی ہے کہ جی میں ٹھیک ہے، میں پوک نہیں کھاؤں گی یا نہیں کھاتی، شراب نہیں پیوں گی، میں ہر وہ کام نہیں کروں گی کہ جو ایک اسلامی ویلیوز رکھتے ہیں، یا کرسچن ویلیوز بھی تو اصل میں یہی ہے نا، ان کو تو یہ بھی سمجھانا ہے ہم نے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی.